اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ہسٹری کے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، تو آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل اسلامک ہسٹری کو پلیز سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو اچھے لگے تو لائک اینڈ شیئر کریں اور کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ ناظرین، آج ہم آپ سے بات کریں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل کوفہ والوں کی بدعہدی کے بارے میں۔ اصل میں ابن زیاد کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عازم کوفہ ہونے کی خبر موصول ہوئی تو اس نے یزید کے حسب فرمان تمام راستوں پر پہرے بٹھا دیے تھے اور حر بن یزید کو 1000 فوج کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرنے کے لیے آگے روانہ کر دیا تھا۔ جب وہ راستے میں آپ سے ملا تو آپ نے اسے اور اس کی فوج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں، میں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ تمہارے بلانے پر ہی آیا ہوں، اور تم نے خطوں اور قاصدوں کے ذریعے سے مجھ پر زور ڈالا کہ یہاں آ کر ہماری امامت قبول فرمائیے۔ اگر تم اپنے اس بیان پر قائم رہنے کا وعدہ کرو تو میں تمہارے شہر میں چلوں، ورنہ میں اپنے وطن کو لوٹ جاؤں۔ حر نے کہا کہ ہمیں خطوں اور قاصدوں کا تو کوئی علم ہی نہیں ہے۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفیوں کے تمام خط نکلوا کر حر کے آگے رکھوا دیے۔ حر نے کہا، ہمیں خطوں سے کوئی بحث نہیں، ہمارے ذمے تو یہ فرض عائد کیا گیا ہے کہ جہاں کہیں آپ کو پائیں حراست میں لے کر ابن زیاد کے پاس کوفہ پہنچا دیں۔ تو آپ نے فرمایا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اپنے قافلے کو لوٹ جانے کا حکم دیا۔ حر نے مزاحمت کرتے ہوئے کہا، آپ واپس نہیں جا سکتے، لیکن میں آپ کے مقابلے میں صف آراں بھی نہیں ہوں گا۔ اگر آپ کو میرے ساتھ جانا منظور نہیں تو عراق اور حجاز کے راستے سے علیحدہ کوئی راستہ اختیار کیجیے۔ آپ یزید کو لکھیے، میں ابن زیاد کو لکھتا ہوں، شاید سمجھوتے کی کوئی صورت پیدا ہو جائے اور مجھے بھی آزمائش میں مبتلا نہ ہونا پڑے۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز منظور کر لی۔ مقام بیضہ میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب ذیل پرجوش تقریر فرمائی کہ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے ظالم حرام چیزوں کو حلال کرنے والے، عہد الہی کی خلاف ورزی کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن اور بندگان خدا پر گناہ اور زیادتی سے حکومت کرنے والے بادشاہ کو دیکھا اور قولاً فعلاً اس پر غیرت نہ آئی، تو اللہ کو حق ہے کہ اس شخص کو اس حکمران کے بدلے دوزخ میں جھونک دے۔ لوگوں، آگاہ رہو، ان لوگوں نے شیطان کی فرما برداری اختیار کی اور رحمان کی اطاعت ترک کر دی ہے، ملک میں فتنہ برپا کیا ہے، اللہ کی حدود بیکار کر دی ہے، مال غنیمت میں اپنا حصہ زیادہ لیتے ہیں، خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر دیا ہے، اس لیے مجھے غیرت آنے کا زیادہ حق ہے۔ ریب الجانات پہنچ کر طرح بن عدی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا، کوفہ میں آپ کے خلاف صف آراں ہونے کی زور و شور سے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ میں نے اس قدر بھاری فوج میدان میں جمع ہوتے کبھی نہیں دیکھی۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو اجار پر تشریف لے چلیں، یہاں غسان حمیر کے بادشاہ بھی کبھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ میں وہاں آپ تشریف لے جانے کی صورت میں اس بات کا ذمہ لیتا ہوں کہ بنی تیس کے 20,000 جانثاروں کی تلواریں آپ کی حمایت میں بے نیام ہوں گی کہ میں حر کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ نینوا میں حر کو ابن زیاد کا حکم نامہ ملا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ہمراہیوں کو روک کر ایسی جگہ اتارو جہاں کوئی اونٹ اور پانی نہ ہو۔ حر نے یہ فرمان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا دیا، لیکن اس کی تعمیل پر زور نہ دیا، اور 2 محرم 61 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی میدان کربلا میں اتر گئے۔ 3 محرم کو عمرو بن سعد بن وقاص 4000 فوج کے ساتھ کربلا آ پہنچا۔
پہلے تو اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزیز ہونے کے باعث ابن زیاد کے فرمان مدافعت کی تعمیل سے معذرت چاہی، لیکن پھر حکومت کے لالچ سے اس مہم کا بیڑا اٹھا لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک قاصد بھیج کر پوچھا، آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، مجھے اہل کوفہ نے خط پر خط لکھ کر بلایا، لیکن بعد میں میرے ساتھ غداری کی، اب میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر عمرو نے کہا، واللہ میری دلی آرزو ہے کہ آپ کے لیے خلاف صف آراء نہ ہوں۔ پھر ابن زیاد کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارادے سے آگاہ کیا۔ وہاں سے حکم ملا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید کی بیعت لے لو، پھر اس کے بعد ہم کسی بات پر غور کریں گے، اگر بیعت نہ کرے تو ان کا پانی بند کر۔ پھر 7 محرم کو عمرو بن سعد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر کے فرات پر 500 سواروں کا پہرا بٹھا دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہادر سوتیلے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ یہ 300 سواروں اور 20 مشکیزہ برادروں کو ہمراہ لے کر زبردستی پانی لے آئے۔ عمرو بن سعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنا نہیں چاہتا تھا، اس کا خیال تھا کہ شاید صلح کی کوئی صورت پیدا ہو جائے، چنانچہ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار ملاقات کر کے گفت و شنید کا سلسلہ جاری رکھا۔ ابن زیاد کو اس گفتگو سے اندیشہ ہوا کہ مبادا ابن سعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرفدار ہی ہو جائے اور سارا کیا کرایا خاک میں مل جائے۔ چنانچہ اس نے شمر کی رائے سے ابن سعد کو لکھا، میں نے تمہیں اس غرض سے نہیں بھیجا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے سے پہلو تہی کرو یا انہیں غلط فہمی میں الجھاؤ یا لڑائی کو لمبا کرو۔ میرے پاس ان کی سفارش کرو، ڈال دیں تو انہیں میرے پاس بھیج دو، ورنہ ان سے جنگ کر کے انہیں تلوار کے گھاٹ اتار دو۔ اگر تمہیں تعمیل حکم میں ذرا بھی تعطل ہو تو میں شمر کو بھیج رہا ہوں، تم فوج کو اس کی تحویل میں دے دو اور اپنے آپ کو معزول سمجھو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حقیقت آنکھوں کے آگے رقص کرتی ہوئی نظر آئی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے حسب ذیل تقریر فرمائی، مجھے اپنے رفیقوں سے زیادہ باوفا اور شریف رفیق کہیں نظر نہیں آئے، اور اپنے عزیزوں سے زیادہ نیک اور قرابت داری کا پاس کرنے والے کسی اور کے پاس نہیں۔ کل کا دن فیصلہ کن ہے، دشمنوں کو صرف میری ضرورت ہے، لہٰذا میری طرف سے تمہیں بخوشی واپس جانے کی اجازت ہے۔ میرے رفیق میرے عزیزوں کو لے کر رات کی تاریکی میں نکل جائیں اور اپنے اپنے شہروں میں داخل ہو کر بہتر حالات کا انتظار کریں۔ اس کے جواب میں تمام رفیقوں اور عزیزوں نے یک زبان ہو کر کہا، ہم آپ کے بعد زندہ رہ کر کیا کریں گے، خدا ہمیں اس روز کے لیے باقی نہ رکھے۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب سن کر خاموش ہو گئے اور اس پر جنگ کا اعلان کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔